تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درود پاک سے متعلق مضمون ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں کی زیارت کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دو عالم کے تاجدار شہنشاہ والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی یا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بہتر جنوں کا جواب سنتا ہوں جب میں اس آیت پر پہنچتا ہوں، تو اے جنوں انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ بارش، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اگر کوئی شخص کھانے میں گوشت اور روٹی کھاتا ہے، بلکہ اس وقت ہم مکئی کے کھیت میں کھڑے ہیں، تو مکئی کی روٹی ساگ کے ساتھ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جس لقمے کو توڑ کر ہم سالن لے کر بڑی لذت کے ساتھ منہ میں ڈالتے ہیں، وہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ مکئی کی لہلہاتی ہوئی فصل، اسے پہلے بویا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، ہوا اس کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، دھوپ اپنا کردار ادا کرتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ مکئی کی فصل جب پک جاتی ہے پھر اس کو اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، آٹا بنانے کے بعد گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد روٹی پکائی جاتی ہے، اور وہ روٹی جب ہم سالن وغیرہ کے ساتھ منہ میں رکھتے ہیں تو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس مکئی کی روٹی کو ہضم کرنے کے لیے منہ میں لعاب رکھا گیا، حلق سے نیچے اتارتے ہی ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے،
یہ خوراک معدے میں پہنچتی ہے، معدہ اپنا ہضم کرنے کا کام کرتا ہے. اس طرح سے یہ نعمت ہم تک پہنچی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم نہیں گن سکتے، لیکن ان نعمتوں کا تصور کر کے، ان نعمتوں کو یاد کر کے، ہم ان نعمتوں کا احساس کر کے اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. شعب الایمان میں ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے اور یہ تذکرہ کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فلاں نعمت عطا فرمائی، فلاں نعمت عطا فرمائی، فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا. یہی تذکرہ جاری رہا کہ پوری رات گزر گئی لیکن نعمتوں کا شمار ختم نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک غلط فہمی کہ ہمارے ہاں لباس کھانے پینے کو نعمت سمجھ لیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ شعب الایمان میں ہے کہ جو شخص کھانے پینے اور لباس کو ہی نعمت سمجھ بیٹھے تو وہ کم علم ہے، اس کا علم تھوڑا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب الزہد میں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، الحمدللہ بالاسلام، یعنی اسلام پر اللہ تعالی کا شکر ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو نے اپنے رب عز و جل کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے بارے میں خبر دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے داؤد سانس لو. تو آپ نے جب سانس لیا تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ سانس لینا تمہارا میری سب سے چھوٹی نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پھل یا سبزیاں ہم کھاتے ہیں اس سے ہمارے پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس کے جو اثرات ہماری صحت پر مرتب ہوتے ہیں اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. اگر ہم جان لیں کہ کسی ایک پھل کو کھانے کی وجہ سے اس کے کون کون سے فوائد ہمارا جسم حاصل کرتا ہے تو ہم ہر پھل کھاتے وقت، ایک ایک سبزی کھاتے وقت رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں. پھلوں کی بات چلی ہے تو اس وقت ہم پپیتے کے کھیت میں موجود ہیں. پپیتا ایک پھل ہے، بہت سارے لوگ شاید اس کے نام سے واقف نہ ہوں، بالخصوص ہمارے پنجاب سائٹ کے اسلامی بھائی. بلکہ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. وہ یہ کہ جب پنجاب سے اسلامی بھائی باب المدینہ آتے ہیں اور پپیتے کو ریڑھی فروش جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی ریڑھیوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی آم ہے بہت بڑا، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آم اتنے بڑے بڑے بک رہے ہیں. لیکن جب وہ جا کر طلب کرتے ہیں اس سے
تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پپیتے کو عام سمجھ بیٹھے تھے۔ تو خیر، پپیتا کچا بھی ہوتا ہے اور پکا بھی ہوتا ہے، تو پپیتے کے بھی بے شمار فوائد موجود ہیں۔ ان چند فوائد کو ہم سنتے ہیں۔ پپیتا جس کی جلد یا چھلکا سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھل کے اندر چھوٹے چھوٹے درجنوں کالے رنگ کے بیج موجود ہوتے ہیں اور یہ سارا سال دستیاب ہوتا ہے۔ یہ سدا بہار پھل استعمال لیکن موسم گرما میں زیادہ تر ہوتا ہے اور غذائی اعتبار سے یہ پھلوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا پھل کے طور پر اور کچا پپیتا سبزی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ طبی تحقیق کے مطابق اس میں وٹامن اے، سی، ای، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹ اور دیگر غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت پر بہت ہی مفید اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر 2 یا 3 دن تک پپیتے کا متواتر استعمال کر لیا جائے اور اس دوران کوئی دوسری غذا استعمال نہ کی جائے تو یہ معدے اور آنتوں پر بہترین ٹانک کا کام کرے گا۔ اسی طرح سے ذیابیطس یعنی شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی یہ بہترین پھل تصور کیا جاتا ہے۔ تلی اور جگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کا شربت سینے کی بلغم نکالنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔ پپیتے کا چھلکا اور اس کے پتے چوٹ یا زخم کی سوزش ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پپیتے کو انگلش میں پپایا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب کچے پپیتے یا پپایا، اس کو جب چھلکے کو کاٹا جائے تو اس میں دودھ کی شکل کا ایک مادہ نظر آتا ہے جو نکلتا ہے۔ اس دودھ کو اگر براہ راست زخم پر، دانوں پر یا کیل محاصوں پر یا چہرے کے داغ دھبوں پر لگایا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور تو اور پپیتا تو کینسر جیسے مہلک مرض سے بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق پپیتے میں ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں ان میں بھی جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے کینسر سمیت جگر، لبلبا اور پھیپھڑوں کے کینسر سے لڑنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ پپیتا کھانے سے دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پپیتے میں جو درجنوں کالے کالے بیج نکلتے ہیں یہ گردوں کے افعال کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کیڑا کاٹ لے تو ماہرین کہتے ہیں کہ پپیتا اگر استعمال کر لیا جائے تو کیڑا کاٹنے سے جو بیماریاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی علاج ممکن ہے۔ جگر کے امراض کے لیے پپیتے کے بیجوں کو بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سخت گوشت میں اگر پکاتے وقت کچا پپیتا تھوڑا سا کاٹ کے ڈال دیا جائے تو وہ گوشت جلدی گل جاتا ہے، اور سینخ پہ جو سینکتے ہیں گوشت کو، کباب وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کی جب بوٹیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کے مصالحے میں بھی پپیتا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا مرض جسے قبض کا نام دیا جاتا ہے وہ ہو تو وہ مناسب مقدار میں اگر پکا ہوا پپیتا کھا لے تو اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک نعمت ہے رب تعالیٰ کی، ایک پھل کا ذکر کیا، اس کے کچے کو استعمال کریں تو فائدہ، پکے ہوئے کو استعمال کریں تو فائدہ، اس کے چھلکے کو استعمال کریں تو فائدہ، اس کے بیج کو استعمال کریں تو فائدہ، اس کے پتوں کو استعمال کریں تو فائدہ،
اب بتائیے کہ پپیتے میں، اس کے پتوں میں، اس کے بیجوں میں، اس کے چھلکے میں، پکے ہوئے میں، کچے میں، ایک پپیتے کے پھل میں رب عز و جل نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس ایک پھل میں رب عز و جل نے ہمارے لیے کیسے کیسے فائدے رکھ دیے جاتے ہیں. تو ہم کیوں نہ وہ آیت یاد کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یقیناً ہم بنے ہوئے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم اپنے خالق عز و جل کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا پپیتے کا مختصر تعارف اور اس سے حاصل ہونے والے طبی فوائد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ.